دوسرا بی بی آڈیو لیک کیس کی اہم ترین سماعت ہوئی ہے جسٹس بابر ستار کی کورٹ میں، اور اعتزاز صاحب نے بڑے اہم دلائل دیے ہیں، اور ہم ان سے سماعت کا احوال پوچھتے ہیں۔ آج کی سماعت میں بھائی میں تو ایز اے فرینڈ آف دی کورٹ پیش ہوں، امائکس کیورائی جس کو کہتے ہیں، کیورائی عدالت، اور امائکس جو اس کا دوست ہو، تو ایمیکبل جس کے ریلیشن شپس ہوں اس کے۔ تو جج صاحب نے مجھے بلایا تھا، بابر روحان صاحب نے، بابر ستار صاحب نے، ایز اے امائکس کیورائی، تو میں نے اپنی اوپینین دی ہے، اس کے بارے میں زیادہ بات کر سکتا ہوں۔ باقی مختلف محکمہ کے لوگوں نے اور محکموں نے، جس میں ایف آئی اے، آئی بی اور پیمرا، پی ٹی اے، انہوں نے درخواستیں دی تھیں کہ جج صاحب یہ کیس نہ سنیں، بابر ستار صاحب یہ کیس نہ سنیں، اور بڑی ہی مطلب اس کے لیے کیا اسٹرانگ الفاظ استعمال کیا جا سکتا ہے، پر بہت ہی غلط گراؤنڈ اور اپلیکیشن تھی۔ اس طرح تو کسی جج کو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کے کلائنٹس جو تھے وہ ٹیلی کام انڈسٹری میں سے ہوتے تھے، تو اب آپ ٹیلی کام انڈسٹری کا کوئی کیس ہی نہیں سن سکتے۔ یعنی اگر فوجداری کا وکیل ہو، وہ جج بن جائے، تو وہ کہیں گے جی فوجداری مقدمہ تو آپ کے آگے لگ ہی نہیں سکتا، پر چونکہ آپ 6 مہینے لاہور ہائی کورٹ میں کمپنی جج بھی رہے ہیں، اس لیے کمپنی کسی کا بھی کیس نہیں لگ سکتا، اور آپ نے یہ 10 دیوانی کیس بھی سنے تھے، تو دیوانی کیس بھی نہیں لگ سکتا۔ یہ بڑی عجیب ان کی منطق تھی، اور جج صاحب نے ان کو بڑی ہیئرنگ دی کہ آپ کو مطلب کس طرح یہ محسوس ہوتا ہے، یا تو کوئی ان کی ذات پہ کوئی پرسنل ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہو کہ انہوں نے کوئی ان کا کوئی انٹرسٹ ہے، ان کی کوئی اس میں اپنا مفاد ہے، مفاد عامہ کا کیس ہے، اور اس میں وہ لے آنا جج صاحب کو کہ آپ اٹھ جائیں۔ ہمارے ہاں جج صاحبان اس معاملے میں اکثر اوور سینسٹیو ہوتے، ان کو ذرا کہہ دیں کہ جی آپ نہ سنیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اکثر کہ میں نہیں سنتا، کیوں نہیں سنتے سر، آپ سنیں سنیں سنیں، دوسری پارٹی یا میں ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کی منت، وہ کہتے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا ہمیں آپ کو بے اعتماد نہیں ہے تو میں نہیں سنتا۔ بابر ستار صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ دوں اس کیس کو؟ وہ سب نے یہ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جی آپ چونکہ اس انڈسٹری کے کیسز کرتے رہے، یا آپ چونکہ ججوں کا لیٹر میں بھی آپ نے لکھا ہے، ججوں کا لیٹر، اور اس میں آپ نے لیٹر میں حساس ادارے آئی ایس آئی وغیرہ کا نام دیا ہے، تو آپ نہ سنیں۔ جج صاحب نے آج بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف ان درخواستوں کو لائق سماعت ہی نہیں سمجھا، اس بنیاد کو کہ آپ فوجداری کیس کرتے رہے یا آپ دیوانی کیس کرتے رہے، آپ کیس نہیں سن سکتے، یہ ہر عدالت پہ یہ لگنا شروع ہو جاتا۔ تو جج صاحب نے آج جن محکموں نے بھی یہ درخواستیں اس گراؤنڈ پہ دی ہیں اور وہ نہیں بتا سکے کہ جج صاحب میں اپنا کون سا تعصب ہے، کیا ہے جج صاحب کا اپنا کیا مفاد ہے، ایک سیدھے سادے جج کو جو ایمانداری سے فیصلے کرتا ہو، اس کے اوپر اس طرح کے اعتراض لگا دینا، یہ تو روایتی بن جائے۔ تو جج صاحب نے سب محکموں کو 5-5 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی کیا ہر جانہ دینے کے، سب کو ان کو 5-5 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا تاکہ کنٹمپٹ لوگ اور توہین عدالت کے بھی سزائیں یہ۔ اب اس کیس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب آپ پرسنلی؟
بھائی میں تو امائکس ہوں اور میں کسی پارٹی کو نمائندہ نہیں ہوں، تو یہ دیکھیں گے. سینئر وکیل ہیں سر، قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کے ایکسٹینشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ترامیم لائی جا سکتی ہیں حکومت کی طرف سے، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر چیف جسٹس کا عہدہ صرف اس کو ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور ان کے بارے میں یہ ایک ٹینیور پوسٹ بنا دیا جاتا ہے، یعنی اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو 3 سال دے دیے جاتے ہیں تو پھر اس کا ایک تو نتیجہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، منیر صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، یہ اس دوران ریٹائر ہو جائیں گے. اور پھر جو اگلے چیف جسٹس آئیں گے وہ بھی 3 سال کے لیے ہوئے تو جو اچھے جج بندوخیل صاحب اور عائشہ ملک صاحب یہ بھی ریٹائر ہو جائیں گی. اب یہ میرا نہیں خیال کہ قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان نے ایسا کرنا ہے، کیونکہ سارے ججز کو تو پھر اور صوبہ کے چیف جسٹس کو بھی یہ ملے تو پھر سارے ججز افیکٹ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے ججز افیکٹ ہوتے ہیں. یہ اگر کیا تو ایک تو یہ لگے گا کہ یہ کوئی رعایت لی ہے، گورنمنٹ سے برات لیا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اچھا اتنی نیک نامی کما کے اس قسم کا خود کش جیکٹ پہن کے آ جائیں گے. اچھا لاسٹلی بتائیے گا اعتزاز احسن صاحب، کل سپریم کورٹ میں بھی 6 ججز کے حوالے سے کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیس منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے؟ جی پہنچ سکتا ہے. یہ جی تھے اعتزاز احسن صاحب، اور جنہوں نے آج بہت ہی اچھے دلائل دیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم موجود ہیں اور موسم بھی بہت اچھا ہے، اور جسٹس بابر ستار صاحب نے ایف آئی اے کے وکلا ہوں یا پی ٹی اے کے وکلا ہوں یا آئی بی کے وکلا ہوں، سب کو جرمانہ کیا ہے، سب کی درخواستیں مسترد کی ہیں، اور بڑی برہمی کا اظہار بھی کیا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ درخواست دائر کرنے والے، اور آپ کی کوئی منطق بھی نہیں ہے یہ درخواست دائر کرنے کی. اور آج یعنی کہ کہہ لیں کہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے وہ تھوڑی حتمی شکل پر جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جو آڈیو لیکس کی جاتی ہیں اور آڈیو ریکارڈ کی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا. جو آج کی صورتحال ہوئی تھی اور جو ایجنسیوں کے وکیل ڈرے ہوئے تھے، ظاہر سی بات ہے، اور آپ کیونکہ کورٹ لائیو نہیں تھی، کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ کہہ لیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ ایجنسیز کے وکیل ڈرے ہوئے تھے، اور کیونکہ اتنی سختی برتی ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے. جی ابھی تک اتنا ہی، مزید اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو میں. ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.